فیڈ کرانے والی لیڈیز رمضان کا روزہ رکھ سکتی ہیں؟ دیکھو فیڈ کرانا یا پریگننسی یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو. فیڈ کرانے والی عورت کو اگر روزہ رکھ کے فیڈ کرانے میں چکر آنا شروع ہو گئے, اس کو آتے ہیں چکر, اتنی کمزوری ہو جاتی ہے, بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے, بیمار ہونے کا خطرہ ہے, غالب گمان ہو, وہم نہ ہو, تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں. سمجھتے ہو؟ خواتین جو فیڈ کراتی ہیں مغرب میں جب افطار کرتی ہیں تو افطار سے لے کے صبح سحری تک نان اسٹاپ کھانا شروع کریں, پورے دن کے لیے انرجی ان کی باڈی میں سیو ہو جائے گی. صحیح ہے نا؟ پھر وہ فیڈ کرا لیں بچے کو, تو اتنا ایشو ہوتا نہیں ہے. رمضان کا روزہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے جس کو چھوٹے چھوٹے عذر کی بیس پہ آپ چھوڑ دیں. فقہاء نے لکھا ہے جو مزدور گرمی کی شدت میں مزدوری کرتا ہے اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. حالانکہ وہ فیڈ کرانے والی عورت کی نسبت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے, وہ تبھی تو مزدور بیچارے رات کو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. تو جب محنت مزدوری کرنے والے کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے تو فیڈ کرانے والی کے لیے کہاں سے؟ ہاں بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے, یا بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہو, دودھ پیدا ہی نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے بچے کی زندگی یا وہ بیمار ہونے کا خطرہ ہے, پھر مجبوری میں جائز ہے, لیکن ایسی مجبوری عام طور پہ ہوتی نہیں ہے. تو حتی الامکان کوشش کریں روزہ رکھ کے بچے کو فیڈ کرائیں. اور ویسے بھی آج کل تو اتنا آسان روزہ ہے, ٹھیک ہے گرمیوں کا روزے ہیں میں مانتا ہوں, لیکن وہ والی شدت ختم ہو گئی جو جون جولائی کے روزوں کی تھی, تو ہمت کریں. اچھا ایک بات چل پڑی ہے دودھ پلانے والی خواتین کی, تو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی شریف میں سب لوگ کو بٹھا کے رکھنی چاہیے, شادی شدہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا. دیکھو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں زیادہ کھانے پہ توجہ دیتی ہیں, اچھا کھانے پہ توجہ. بھائی میرے 14 بچے ہیں, مجھ سے زیادہ کوئی تجربہ ہوگا بچے پالنے کا؟ بچے کو اچھا کھلائیں گے نا, اچھا بچہ بیمار نہیں ہوگا. خواتین کیا کرتی ہیں اپنی ٹینشن سے بچنے کے لیے بچے کو بسکٹ, چاکلیٹیں, ٹافیاں, پاپڑ پکڑا دیے کہ رو کے تنگ کر رہا ہے, پاپڑ کھا کے کیا ہو جائے گا خوش. ان کو یہ نہیں پتا کہ جب یہ بیمار ہوگا اور چڑچڑا پن اس میں پیدا ہوگا, چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکے گا, کسی کی بات نہیں مانے گا, جس میں خوراک کا سب سے زیادہ دخل ہے, وہ ٹینشن بولو زیادہ ہوگی. تو آپ بچے کو آرگینک چیزیں کھلائیں. وقتی طور پر بچہ تو پاپڑ ہی مانگتا ہے, لیکن جب اس کی خوراک اچھی ہوگی, وہ صحت مند ہوگا, وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا, آپ کی بات مانے گا, اس کے چہرے پہ کھلکھلاہٹ ہوگی, بچے کہہ کے لگاتے ہیں ایسا لگتا ہے سارا عالم ہنس رہا ہے, وہ ٹینشن سے بچائے گا آپ کو. لیکن ہماری عورتیں کہتی ہیں وقتی, جیسے چرسی کہتا ہے نا مجھے ابھی چرس دے دو, ہیروئن پلا دو, سکون میں آ جاؤں, یہ نہیں پتا تیرا سکون اس سے کیا ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. تو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اور ہم بھی اپنے گھر میں کنٹرول نہیں کر سکتے, یہی ممبر پہ بیٹھ کے میں بھی باتیں ہی کر کے جا رہا ہوں, میں بھی باتیں کر کے جاؤں گا, میرے خود بچے کے ہاتھ میں پاپڑ ہوں گے. تو باتیں کرنے پر تو گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں, اچھی باتیں تو کر سکتے ہیں, تو کر لیں نا آدمی, شاید گھر والے سن لیں. کیونکہ آدمی ہر جگہ بدماش ہوتا ہے, گھر میں کوئی بھی, مجھ سمیت کوئی بھی بدماش نہیں ہوتا.